جی ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایس اے ملک حجاب یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج ہمارا موضوع بڑا ہی امپورٹنٹ اور ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ ایک ویڈیو ہے جو آج میں دیکھ رہا تھا حمیم نقوی صاحب کی۔ انہوں نے ایک جدید ترین جو ایجاد ابھی سائنس کر رہی ہے اس کے متعلق ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ چڑھائی، جس نے مجھے چونکا کے رکھ دیا۔ اب اس ویڈیو میں ہے کیا، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ خود بھی اس ویڈیو کو دیکھیں۔ ذرا تصور کریں، آپ اپنے کمرے میں بالکل اکیلے بیٹھے ہیں، دروازہ بند، پردے گرے ہوئے ہیں، یا پھر کسی گارمنٹس کی دکان کے ٹرائی روم میں آپ کپڑے پہن کر دیکھ رہے ہیں، جہاں کوئی کیمرہ، کوئی مائک، کوئی لینس نہیں ہے، لیکن کوئی آپ کی ہر حرکت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، حتیٰ کہ آپ کا ہاتھ ہلانا تک دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیوار کے اس پار سے۔ کیا یہ کوئی جاسوسی فلم ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ اصل حقیقت ہے۔ جی، اب وہ وقت نہیں رہا جب صرف کیمرے آپ کی نگرانی کرتے تھے۔ اب آ گیا ہے ایسا وائی فائی جو آپ کی ایک ایک حرکت دکھائے گا، بھلے آپ 7 پردوں میں چھپ جائیں۔ یہ وائی فائی آپ کے جسم کو دیکھ سکتا ہے دیوار کے اس پار سے۔ آپ بیت الخلاء میں ہوں، بیڈ روم میں ہوں، یہ وائی فائی آپ کے جسم کی ہر حرکت کو دیکھتا ہے، وہ بھی بغیر کیمرے کے۔ دوستو، نازک دور تو اب شروع ہونے جا رہا ہے جو انتہائی خوفناک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ ٹیکنالوجی لاگو ہو گئی تو کسی کی پردہ داری محفوظ نہیں رہے گی۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو معاشرے میں طوفان برپا کر سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے کام کرتی ہے۔ کارنیگی میلون یونیورسٹی امریکہ کی معروف ریسرچ کی یونیورسٹی ہے جو روبوٹکس، مصنوعی ذہانت، کمپیوٹر سائنس اور انجینئرنگ جیسے شعبوں میں اپنی جدید تحقیق اور ترقی کے لیے جانی جاتی ہے۔ اس یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک ایسی ناقابل یقین ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے جو صرف اور صرف وائی فائی راؤٹر کے ذریعے دیواروں کے پار موجود انسانوں کی جسمانی حرکات کو دیکھ سکتی ہے، وہ بھی بغیر کسی کیمرے کے۔ اس سسٹم میں نہ کیمرہ ہے، نہ سینسر ہیں اور نہ ہی روشنی کی ضرورت ہے۔ صرف 3 عام وائی فائی راؤٹرز اور ایک خاص قسم کا اے آئی سسٹم استعمال کیا جاتا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سارا ڈیٹا وائی فائی سگنل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ وائی فائی راؤٹرز سگنل چھوڑتے ہیں، جب سگنل آپ کے جسم سے ٹکرا کر واپس آتے ہیں تو یہ سسٹم انہیں ڈینس پوز ماڈل کے ذریعے انسانی جسم کے 24 مختلف حصوں کو جوڑ کر آپ کا ایک ڈیجیٹل خاکہ تیار کر لیتا ہے، بالکل ایسے جیسے کسی تھرمل یا 3D کیمرے کے ذریعے۔ اور یہ خاکہ صرف سٹل نہیں ہوتا، بلکہ آپ دیواروں کے پیچھے بیٹھے، کھڑے ہو، ناچ رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو یا بیڈ پر لیٹے ہوئے لوگوں کی سب حرکات و سکنات دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ جو کر رہے ہوں گے ان راؤٹر کے ذریعے کہیں بیٹھ کر بھی آپ کو دیکھا جا سکے گا۔ آخر اس ٹیکنالوجی کا مقصد کیا ہے؟ سائنسدانوں کے مطابق سی سی ٹی وی کیمرے ہر جگہ نہیں ہوتے اور وہ دیواروں کے پار بھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے یہ دیکھنا محال تھا کہ دیوار کی دوسری جانب کون ہے اور کیا کر رہا ہے، جبکہ وائی فائی تقریباً ہر جگہ دستیاب ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی شخص پر نظر رکھنے کے لیے فوری طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کون کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 5 سال کے بعد یہ ٹیکنالوجی عام ہو جائے گی۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جہاں سی سی ٹی وی کیمرے ختم ہو جائیں گے، وہیں کیا اس ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے آپ کو تنہائی میسر آئے گی؟ کیا آپ کی پرائیویسی یا رازداری قائم رہ سکے گی؟ کیا یہ ٹیکنالوجی انسان کو غلام نہیں بنا لے گی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہیں تو پھر اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ابھی سے اس ٹیکنالوجی کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آگاہ ہو سکیں۔ جی ویورز، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کتنا خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک ڈیوائس نکل رہی ہے وائی فائی کے تھرو، اب دیوار کے دوسرے پار بھی دیکھا جا سکے گا، جبکہ آج تک دیوار کی دوسری طرف نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اب اس ایجاد کو، سائنس کی ایجاد ہے یہ، اس کو دیکھ کر دل دہل گیا اور سوچ جو ہے وہ بکھر گئی اور طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہوئے کہ یا اللہ، یا رب العزت، اب ایمان والے کدھر جائیں گے؟ دیکھیں ویورز، اس میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے اگر وہ حقائق پر مبنی ہے اور اسی طرح ہوا، ہر دور میں جب بھی کوئی چیز نئی آنے والی ہوتی تھی پہلے ہم لوگ یہی گمان کیا کرتے تھے، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہوا، وقت نے ثابت کیا۔ تو اس ویڈیو میں جو ایجاد کی بات کی جا رہی ہے اور وائی فائی کے تھرو جس طریقے سے لوگوں کی کوئی پردہ داری نہیں رہے گی، ہمارے تو قانون ہے چادر اور چار دیواری کا
اب تو وہ پمال ہو کر رہ جائے گا. کسی بھی معاشرے میں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ایون اگر خدا کو بھی تسلیم نہیں کرنے والے وہ لوگ بھی، وہ معاشرہ بھی اس چیز کو کبھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا کہ آپ کی ذاتی زندگی جو ہے اس میں دخل اندازی شروع ہو جائے گی، پردہ داری ختم ہو جائے گی، اب کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی. تو آج سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت نے بستیوں کو، جنہوں نے علم بہت زیادہ حاصل کیا، تو قومیں بھی تباہ کر دیں اور وہ بستیاں ہی الٹا کے رکھ دیں. کیونکہ علم حاصل کرنا بری بات نہیں، لیکن اگر علم محض اس لیے حاصل کیا جائے کہ جو انسانیت کو تباہ کر کے رکھ دے، ایسے سائنسی علوم پر لعنت ہے، ایسی ایجادات پر لعنت، یہ شیطانیت کا کھیل ہے. آپ ویور سوچیں تو صحیح کہ اس میں ہوگا کیا. کوئی بندہ محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، پردہ داری ختم ہو کے رہ جائے گی، سیکریسی آؤٹ ہو جائے گی. کون سی سیکریسی رہے گی؟ اب کہیں پر بھی، نہ گھر میں، نہ باہر، نہ دکانوں میں، نہ کسی جگہ پر آپ محفوظ ہی نہیں ہیں. یہ سیدھا سیدھا اللہ کی جلالیت کو ہم پکار رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں. پہلی قوم نے بھی یہی کیا تھا کہ جب انبیاء کرام سلام اللہ علیہ انہوں نے ایسی قوموں کو باز رہنے کے لیے کہا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ عذاب تمہاری طرف بھیج رہا ہے، تو انہوں نے ٹھٹھے مذاق کرنے شروع کر دیے کہ کہو اپنے اللہ سے کون سا عذاب ہے. تو آپ دیکھ لیں، ہود، سمود، لوط، یہ قومیں کہاں گئیں؟ آج کہیں تاریخ میں نظر آتی ہیں؟ بستیاں الٹا دی گئیں، تباہی و بربادی کر دی گئی، محض اس لیے کہ میں نے بچپن میں یہ قصہ بھی سنا، اور یہ چونکہ قرآن پاک سے نہیں ہے اس لیے میں قرآن پاک میں سے آپ کو نہیں کہہ سکتا. تو ایک قصہ بیان کیا جاتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور اس بستی کو جا کر اٹھا دیں، تو انہوں نے کہا اللہ رب العزت یہ تو بڑے علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا جائیں، آپ جا کے پتہ کر لیں. جاؤ. اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور سب سے کمزور ترین، جاہل ترین انسان جو کھیتی باڑی کر رہا تھا اس کے پاس آ گئے. اس کو آ کے کہا کہ تم جانتے ہو جبرائیل کدھر ہے؟ اس نے زمین پر، کہتے ہیں کہ زمین پر ایسے ایسے کچھ کیا، اور اس نے کہا جی وہ آسمان پہ نہیں ہے. پھر کہا وہ کہاں ہے؟ پھر ایسے ایسے کیا، اس نے کہا جی زمین پہ ہے. اس نے کہا تو زمین پہ کدھر ہے؟ پھر اس نے کچھ کیا زمین کے اوپر ہی، اور اس نے کہا یہی ہے، یا تم ہو یا میں ہوں، میں تو ہو نہیں سکتا لہذا تم ہو. تو پھر اللہ تعالی نے اس قوم کی، اس بستی کی تباہی کر دی اور الٹ دیا زمین کو. سائنس اصل میں ایجاد ہی شیطان کا ہے، اور شیطانیت ہمیشہ یہی کام کرتی ہے، پہلے وہ یہی دکھاتی ہے. جیسے یہ سوشل میڈیا ہے، آپ دیکھیں اس میں کتنے لوگ ہوں گے جو اللہ کے رسول کی، دین کی بات کر رہے ہوں گے، اچھائی کی بات کر رہے ہوں گے، لیکن اگر اس کا جائزہ لیا جائے
تو اس کے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں، نوجوان نسلیں تباہ ہو کے رہ گئی ہیں۔ جو چاہیں آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کو اتنا سستا کیوں کیا گیا؟ محض اس لیے قومیں تباہ کر دی جائیں، اور شیطان جو ہے وہ اپنا تابع کر رہا ہے۔ شاید یہی وقت آنا تھا، دجال سے پہلے کہتے تھے ماحول کریٹ کیا جائے گا، تو وہ تو یہی ہے۔ ابھی دیکھیں نا، میرے پاس آج کل بلیک میلنگ چلتی ہے۔ اگر کسی کی ویڈیو، ایسی ویڈیو جو دکھانے کے قابل نہ ہو، اگر کسی کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ اس شخص کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اس کی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کہیں دجال یہی کام نہ کرنے آ رہا ہو کہ اگر آپ نے اس کی بات مانی تو آپ محفوظ ہیں، اور اگر کہیں آپ نے اس کی بات نہ مانی تو آپ ختم ہو گئے۔ لہذا اس وقت ہمیں سب کو، جتنے مذاہب ہیں، ان سب کو مل کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ایسی ٹیکنالوجی نہیں چاہیے۔ انسان تو نفسیاتی بیمار بن جائے گا ایسی ٹیکنالوجی سے۔ جب کوئی محفوظ ہی نہیں رہے گا، پردہ داری ہی نہیں رہے گی، تو یورپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو آلریڈی سمندر پہ چلے جائیں، جا کے دیکھ لیں کون سی پردہ داری ہے وہاں پر۔ لیکن پھر بھی کچھ پردے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے تو وہ بھی ہٹ جائیں گے۔ یہ تو ایمان ختم کر کے رکھ دے گی، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ انسان جو ہے وہ پہلے یہ سوچتا ہے کہ نہیں، میں اس طرح نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، لیکن آہستہ 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 آج دیکھیں معاشرے کدھر جا رہے ہیں۔ کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ پاکستان میں ایسی یونیورسٹیز بن جائیں گی جہاں پر مغربی ماحول پروان چڑھے گا، باپ بیٹی کو پینٹ شرٹ میں چھوڑنے آئے گا، بھائی بہن کے لیے اس کو لباس، اس کی غیرت، سوچ سب بدل چکی ہوگی۔ اور آج ایسا ہے۔ یہ جو چیز آ رہی ہے، سب چیزیں گزر گئیں۔ شیطان جو ہے وہ سائنس کے ذریعے اس نے آلہ کار بنایا ہوا ہے سائنس کو اپنا، اور اس کے تھرو وہ یہاں تک آج پہنچ گیا ہے کہ آج کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ اگر یہ چیز عام ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ آج ان لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہیے جو بہت زیادہ سائنس کے تابع بنتے ہیں اور اس کی ایجادات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ بھائی خدا را، جتنی سائنس نے ترقی کی ہے اس کا نقصان زیادہ اور فائدے کم ہوئے۔ انسان کو اس کے فوائد نہیں ملے۔ کہتے ہیں نا کہ مسلمان ترقی نہیں کی، لوگوں نے ترقی کر لی، مغرب نے بڑی ترقی کی۔ یار اسی لیے ترقی نہیں کی کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ جیل ہے، یہ اس سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ ہمارا مقصد بھی نہیں ہے۔ وقتی پڑاؤ کرنا ہے یہاں پر۔ آپ آئے ہو، آپ نے یہاں پر امتحان کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ان روشنیوں میں، ان ایجادات میں
یہ چاکو چبند، یہ روشنیاں آپ کو کہیں راہ راست سے بھٹکا نہ دیں، صراط مستقیم سے ہٹا نہ دیں۔ جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہاں پر اعمال ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ آپ کا سب سے پہلے یہاں پر عمل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب کچھ بنا کے بھیجا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جو ترقی کی گئی ہمیں اس کے اوپر بڑے لیکچر ملتے ہیں۔ مغربی تعلیم نے یہی سکھایا کہ دیکھیں آج انسان جو ہے وہ سائنس کی ترقی سے فائدہ حاصل نہیں کر رہا، یہ جو باتیں کرتے ہیں سائنس کو، کیا یہ نہیں فائدہ اٹھا رہے؟ بھائی خدا را، اگر علم اس کی حد مقرر ہو، اگر وہ انسانیت کی بقا کے لیے بنا ہے، تو پھر تو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن دکھایا ہمیشہ پازیٹیو جاتا ہے، پس پردہ حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، اور یہی حقائق اب کھلنے کا وقت آ چکا، اور وہ اپنی منزل کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب وہ نہ کسی کو چھوڑیں گے، نہ آپ محفوظ رہیں گے، آپ مجبور ہوں گے کہ جو وہ کہیں آپ تسلیم کریں۔ خدارا میری تمام مذاہب کے جتنے رہنما ہیں ان سے التماس ہے کہ خدارا شیطان کا راستہ روکیں، ابھی وقت ہے، ابھی اس کو روک لیں۔ یہ وقت اگر آج ہم نہ سمجھے تو پھر کل بارگاہ الہی میں سب سے بڑے مجرم آپ لوگ ہوں گے، کیونکہ عام انسان وہ تو اس چیز کو سمجھتا نہیں، لیکن ذمہ داری اللہ نے آپ کو سونپی ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ میری التجا ہے ایک بار پھر تمام رہنماؤں سے، مذہبی اسکالروں سے، اور آپ لوگوں سے ویورز، کہ آپ اس چیز کو جتنا ہائی لائٹ کر سکیں کریں۔ اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں نقوی صاحب کو کہ انہوں نے ہمیں یہ ایک ویڈیو دکھا کے تو ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کو جگا دیا ہے۔ میری التماس ہے کہ آپ لوگ اس پر ضرور غور کریں اور اس پر عمل درآمد کریں، اور اللہ کے ہاں اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ کے ہاں کم از کم التجا تو کر سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ایسے شیطان کے راستوں کو روک، ایسے علم کی ہمیں ضرورت نہیں جو انسانوں کو تباہ کر دے، انسانیت کو تباہ کر دے۔ دعا تو کر سکتے ہیں، دعا کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔